بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لاگ ایڈ کے لیے جو ہم کیو ایس او کا آرٹیکلز کرنے جا رہے ہیں وہ آرٹیکل 21 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ہر آرٹیکل کے ساتھ ان کے کنسرن جو ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے اس میں کیے تھے، اور اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی جو ہم آرٹیکلز کریں گے اس کے ایم سی کیوز بھی جو پاسبل ایم سی کیوز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہم اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سے پاسبل ایم سی کیو بن سکتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اسکرین پہ جو بلو کلر کی رائٹنگ دکھائی دے رہی ہے، یہ کیو ایس او کا بیئر ایکٹ ہے، یہ اس کی لینگویج ہے۔ ہم نے اسی لینگویج کو جو ہے وہ تھوڑا ایزی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے لیے اس کا کانسیپٹ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز لاگ ایٹ کے حوالے سے، تو نارملی جن لوگوں کا یا جن بچوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کسی بھی سیکشن یا آرٹیکل کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، تو اس میں زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو پیپر ہے وہ اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ میں جو اس وقت آپ کے سامنے یہ اسکرال ہو رہی ہے بلو رائٹنگ، یہ بیئر ایکٹ ہے۔ اچھا، یہاں سے جو آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے رائٹنگ، یہ ہم نے اس کو تھوڑا ایزی لینگویج میں کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی آسانی رہے۔ آرٹیکل 21 جو ہے قانون شہادت آرڈر کا، یہ پرٹین کرتا ہے، پرٹین سے مراد کے مطلب اٹ از ریلیٹڈ وٹ ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین، کہ ہم موٹو، پریپریشن، پریویس اور سب سیکوینٹ کنڈکٹ، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کروں گا کہ انشاءاللہ آج بھی آپ کو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بھی کوئی ہم ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے ہماری، یہ ساری آرٹیکلس جو ہیں یہ ریلیونٹ فیکٹس کے حوالے سے ہیں، کہ جب آپ کورٹ میں دو چیزیں جن پہ زیادہ انحصار ہوتا ہے، ایک فیکٹ اینڈ ایشو اور دوسرا ریلیونٹ فیکٹس، تو اب یہ جو آرٹیکل 21 ہے یہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ کسی بھی حوالے سے کسی کا موٹو سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کیا اس کا مقصد ہے، پریپریشن یعنی تیاری وغیرہ، پریویس اینڈ سب سیکوینٹ کنڈکٹ، اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی چیز ہونے سے، کوئی وقوع، کوئی واقعہ، کوئی ایسی چیز، اس کے ہونے سے پہلے جو چال چلن کہہ لیں، کنڈکٹ کو اردو میں مطلب چال چلن عام طور پہ کہتے ہیں، کہ مطلب کیا اس کی اس طرح کی ایکٹس تھے یا سیریز آف ایکٹس تھے، ایک ایکٹ تھا یا سیریز آف ایکٹس تھے، یا سب سیکوینٹ کنڈکٹ یعنی اس واقعے یا وقوعے کے ہو جانے کے بعد کیا بات ہوئی، یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ اس میں ہم ریلیونٹ فیکٹس کے حوالے سے ضروری ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 21 جو ہے یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ اینی فیکٹ شوئنگ اور کانسٹیٹیوٹنگ a motive or preparation for a fact and issue or relevant fact is considered relevant۔ یہاں سے یہ مثال اگر آپ کو میں یہ اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں کہ جس وقت بھی کوئی بھی فیکٹ جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے، یہ کانسٹیٹیوٹ یہ کر رہا ہے، کانسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بننا یا بنانا، تو کانسٹیٹیوٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پریپریشن ہے، اب اگر ہم بات کر رہے ہیں فیکٹ اینڈ ایشو کی یا ریلیونٹ فیکٹ کی، ان دونوں کے لیے یعنی فیکٹ اینڈ ایشو کے لیے بھی اور ریلیونٹ فیکٹ کے لیے بھی جو بھی تیاری ہے، مقصد ہے، موٹو ہے، کنڈکٹ ہے، پریویس ہے یا سب سیکوینٹ ہے، اس کو بھی ہم ریلیونٹ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، اس فیکٹ اینڈ ایشو کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا ایڈیشنلی اس میں یہ ہے کہ کنڈکٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کا یا ایجنٹ کا، ٹھیک ہے، جو بھی سوٹ کوئی پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے
یا ریفرنس ٹو اینی فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر میں آپ کو اگزامپل سے یہ اس کی ایکسپلینیشن سے تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم اس میں ایکچولی کیا چیز کہنا چاہ رہے ہیں. میں اگر آپ کو بالکل ایک بریف سمری جو ہے وہ اس میں دینا چاہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سوٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی کسی بھی کیس یا مقدمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں جو چیز قانون شہادت کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ دو ہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. کہ ایک تو یہ چیز آپ کے پاس آتی ہے کہ فیکٹ ان ایشو ہے کیا. ٹھیک ہے، کہ کس کے بارے میں یہ کیس جو ہے وہ کس چیز کی بابت ہے، کس چیز کے بارے میں ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس کے ریلیونٹ فیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں، ہم ان کے بارے میں اور فیکٹ ان ایشو کے بارے میں، اگر کوئی موٹیو تھا یا کسی نے کوئی تیاری وغیرہ کی ہے یا کوئی اس کا پریویس یا سب سیکوینٹ کہتے ہیں بعد میں، پریویس یعنی پہلے، تو پہلے والا کنڈکٹ اس کے یعنی کہ پہلے والی اس کی حرکات و سکنات کیسی تھیں، اس کے بعد اس کی حرکات و سکنات کیسے تھیں. اگر یہ دو چیزیں جو ہیں جس میں آپ کا موٹیو پریپریشن اور جو کنڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کنڈکٹ یا تو وہ سبسیکوینٹ ہوگا یا وہ پریویس ہوگا. تو ٹوٹل اگر آپ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں کہ آپ کا کنڈکٹ، آپ کی پریپریشن اور موٹیو، یہ تین چیزیں اگر وہ فیکٹ ان ایشو کے بارے میں ہیں یا یہی تین چیزیں جو ہیں یہ ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں ہیں، تو ان کو بھی ریلیونٹ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی ہم ایکسپلینیشن ایک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دا ٹرم کنڈکٹ ان دس کلاز ڈز ناٹ انکلوڈ اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے. یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ کنڈکٹ سے مراد، مطلب ہم جب اس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں تو کنڈکٹ سے مراد بیانات نہیں ہیں، اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا وہ بیانات جو ہیں وہ اکمپنی کر رہے ہیں، یعنی کہ اکمپنی کرنے کا مطلب ہے ساتھ دینا، کہ وہ اٹیچڈ ہیں کسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کس طرح ہے کہ وہ کوئی ایکٹ کو بیان کر رہے ہیں. تو اگر تو وہ کوئی ایکٹ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کنڈکٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو افیکٹ ہے اس کا، وہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے، اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا ریلیونسی آف اسٹیٹمنٹ انڈر اینی ادر آرٹیکل آف دس آرڈر. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ والا پوائنٹ مطلب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہاں ہم کنڈکٹ سے مراد جو ہے وہ کوئی بیان یا اسٹیٹمنٹ نہیں لیتے، بلکہ کوئی حرکت لیتے ہیں کہ ایکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ when the conduct of a person is relevant, any statement made to or in the presence and hearing of that person which affect their conduct is also relevant. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس میں اس کی ایکسپلینیشن اس حوالے سے ہے کہ جس وقت اگر ہم کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں کہ کس وقت ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ کنڈکٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، کہ جب اینی اسٹیٹمنٹ میڈ ٹو، جب کہ کوئی بھی ایسا بیان دیا جائے، ٹھیک ہے، ٹو اور ان دی پریزنس، ٹھیک ہے، یا تو اس کو یا اس کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہیئرنگ آف دیٹ پرسن، ٹھیک ہے، جو اس نے مطلب کہا سنا، وچ افیکٹ دیئر کنڈکٹ از آلسو ریلیونٹ، جس سے ان کی کسی کنڈکٹ کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم ریلیونٹ کہتے ہیں. اس کی السٹریشن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو چیزیں زیادہ آسان ہو جائیں گی. اس میں پہلی اس کی جو ایک السٹریشن ہے اس میں یہ ہے کہ ان a murder trial where A is accused of murdering B. اب ایک ٹرائل ہو رہا ہے مرڈر کا جہاں پہ اے کے اوپر یہ الزام ہے، اے جو ہے وہ ایک اکیوزڈ ہے کہ اس نے بی کو مرڈر کر دیا. یہاں پر اب بات یہ ہے کہ دا فیکٹ دیٹ اے مرڈرڈ سی، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک اس کا ایڈیشنل ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اے نے جو تھا وہ سی کو بھی مرڈر کیا ہوا تھا.
بی جو تھا نیو اباؤٹ ایز انوالومنٹ ان دا مرڈر آف سی. اب بی کو معلوم تھا کہ اے نے سی کو مرڈر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ بی اٹمپٹڈ ٹو ایکسٹارٹ منی فرام اے. تو بی نے یہ اٹیمپٹ کی اور یہ چاہا کہ میں جو ہے وہ کسی طرح اے سے کچھ پیسہ بٹور لوں یا کچھ پیسہ اینٹ لوں اس سے، بائی تھریٹننگ، ٹھیک ہے، کہ اس کو دھمکایا ٹو ایکسپوز ہز نالج آر ریلیونٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اے نے بی کو جو تھا وہ مطلب اس کے اوپر ایک ٹرائل چل رہا تھا. اب اس فیکٹ کا کہ جو بی تھا جو مرڈر ہو چکا ہے اس کو یہ پہلے پتا تھا کہ اس نے اے نے جو ہے وہ سی کو بھی قتل کیا ہوا، ٹھیک ہے. اور بی نے جو تھا وہ یہ کوشش کی کہ میں کسی طرح اگر اس کو دھمکاؤں اے کو کہ وہ اس کو پیسے دے، ٹھیک ہے، اس کو دھمکی دے کہ میں تو سب کو بتا دوں گا اور یہ کر دوں گا. یہ چیز ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم اس جو السٹریشن ہے اس میں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اس کو بھی ہم ریلیونٹ کی کیٹیگری میں ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے. دوسری ہم اس کی ایک مثال جو السٹریشن اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ان اے کیس ویئر اے سوز بی فار دا پیمنٹ آف منی اباؤٹ اے بانڈ. اب یہاں پر اے جو ہے اس نے بی پہ ایک مقدمہ قائم کیا کہ کسی پیسے کے لین دین کے حوالے سے جو بیس کر رہا ہے ایک بانڈ کے اوپر. ایک بانڈ تھا ان دونوں کے درمیان میں، آپ سمجھ لیں کہ بانڈ جو ہے وہ ایک معاہدہ کہہ لیں کہ ایک معاہدہ تھا جو اے اور بی کے درمیان میں تھا. تو اے نے جو تھا وہ بی کے اوپر جو تھا وہ پیسے لینے کا یا پیمنٹ آف منی جو تھا اس کے لیے ایک مقدمہ قائم کیا جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک بانڈ تھا، ایک معاہدہ تھا. اب بی جو ہے وہ ڈینائز میکنگ دا بانڈ. بی نے یہ جو ہے وہ آگے سے یہ کہا کہ وہ تو اس معاہدے کو یا یہ بانڈ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا. ڈینائی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو مان نہیں رہا. دا فیکٹ دیٹ بی نیڈیڈ منی، ٹھیک ہے، فار دا اسپیسیفک پرپز ایٹ دیٹ ٹائم وین دا بانڈ واز سپوز ٹو بی میڈ از ریلیونٹ. اب یہاں پر کیا چیز ریلیونٹ ہوگی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ بی جس بانڈ سے ڈینائی کر رہا ہے اس وقت بی کو کسی خاص مقصد کے لیے جو تھا وہ پیسے کی بڑی ضرورت تھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کی پیسے کی ایک خاص وقت میں مخصوص وقت میں جو پیسے کی ضرورت کا ہونا ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے اس حوالے سے. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ اب چیزیں تھوڑا ذرا جو آپ نے اتنے ویڈیوز اگر پریویس بھی دیکھی ہوئی ہیں تو اب یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی ایزی بھی لگنی شروع ہو گئی ہوں گی کہ ہم کن چیزوں کو کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے وہ ریلیونٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس چیز کا ہونا کہ دو لوگوں کے درمیان میں جو تھا وہ کوئی اس بات پہ تنازع ہو گیا کہ جی کوئی کسی نے کوئی پیسے کا لین دین کرنا تھا. بی نے کہا نہیں جی ایسے تو کسی معاہدے کی کوئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ایسا کوئی معاہدہ ہے. لیکن اگر وہاں پہ یہ عدالت میں یہ چیز بیان کی جائے کہ جناب فلاں وقت میں اب اس کی اس وقت جو ضرورت تھی مثال کے طور پہ کہ جی کسی کو اپنے کسی میڈیکل پرپز کے لیے تھی، کسی کا کوئی آپریشن سرجری ہونی تھی، کسی کا کوئی بھائی ہے یا کوئی اولاد ہے وہ بیرون ملک جانا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس کا پیسوں کی ضرورت کا اس مخصوص وقت میں ہونا ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. سوری، فیکٹ سے مراد فیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ یہ جو اس کا پیسوں کا اس کی جو ضرورت ہے اس مخصوص وقت میں یہ بھی ریلیونٹ ہے. دوسرے اس میں ایک ٹرائل ہے جو سی اس کی آپشن ہے کہ ویئر اے از ایکیوز آف پوائزننگ بی. اب اے کے اوپر ایک الزام تھا کہ اس نے بی کو زہر دے دیا. اب دا فیکٹ اے پروکیورڈ پوائزن سملر ٹو دا ون ایڈمنسٹرڈ ٹو بی بفور بیز ڈیتھ از ریلیونٹ. اب یہاں پر مطلب یہ تو خیر بہت ہی آپ کو اس وقت ایزی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اے کے اوپر ایک الزام تھا کہ اس نے بی کو زہر دیا ہے. اب اس حقیقت کا ہونا، اب ایک فیکٹ کیا ہے کہ اے نے جو تھا وہ زہر خریدا
اور وہ ویسا ہی زہر تھا جو بی کو ایڈمنسٹر کیا، ایڈمنسٹر سے مراد دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ویسا ہی زہر خریدا جو بی کو دیا گیا بی کی موت سے پہلے۔ تو اس حقیقت کا یا اس فیکٹ کا کہ اے نے وہ زہر خریدا تھا، ٹھیک ہے، اے کا وہ زہر خریدنا بھی ریلیونٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ The article provides several more illustrations that demonstrated the relevance of motive preparation and previous or subsequent conduct in various legal scenarios، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اور بھی لسٹیشنز وغیرہ ہیں، آپ بیئر ایکٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ساری کر سکتے ہیں۔ میرا بیسیکلی جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں جو پاسبل ایم سی کیو بن سکتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آرٹیکل 21 کے تحت وین از اے فیکٹ کنسیڈرڈ ریلیونٹ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کب کسی فیکٹ کو ریلیونٹ کہیں گے؟ تو obviously جو چیز ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی ہے کہ ہم تبھی کسی فیکٹ کو ریلیونٹ کہیں گے جب آرٹیکل، ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی آرٹیکل 21 کے تحت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال ہے کہ آرٹیکل 21 کے تحت جو ہے وہ کب فیکٹ کو ریلیونٹ کنسیڈر کیا جائے گا؟ تو وہ اسی وقت اس کو ریلیونٹ کنسیڈر کیا جائے گا جب وہ کوئی ایسی چیز شو یا کانسٹیٹیوٹ کرے a motive for a fact in issue or a relevant fact، یعنی ان دو چیزوں سے، یا تو فیکٹ ان ایشو یا پھر ریلیونٹ فیکٹ۔ تو اس سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ موٹو وغیرہ وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ریلیونٹ کہیں گے۔ دوسرا ایک سوال اس میں اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ ان دا پرووائڈیڈ illustration what make the mentioned facts relevant، کہ وہ کون سے ایسے، مطلب اس سوال کے مطابق کہ جی وہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ چیز کہہ سکتے ہیں کہ دے انفلوئنسڈ اور ور انفلوئنسڈ بائی دا فیکٹ اینڈ ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ، یعنی جب کوئی انفلوئنس ہو گیا، اثر، جب کسی نے کوئی، کسی پہ کوئی ایسی چیز اثر انداز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ بائی اے فیکٹ ان ایشو، وہ اس وجہ سے جو کہ مطلب جس ایشو پہ بات چل رہی تھی اس کے بارے میں، یا ریلیونٹ فیکٹ، تو ہم یہاں پہ اس کا آنسر جو ہے وہ بھی لکھیں گے۔ ایم سی کیو اس میں ایک اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ السٹریشن ایف دی ہوئی ہے اس کے اندر، ویسے تو میں نے آپ کے ساتھ ابھی 2-3 شیئر کی تھی، مطلب بہت ساری اس میں دی ہوئی ہیں، وہ بیئر ایکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مین جو اس کا میرا آبجیکٹو تھا کہ میں آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وٹ میک دا مینشن فیکٹس ریلیونٹ۔ اب یہ اس طرح کا جو ایم سی کیو ہے نا وہ عام طور پہ نہیں آتا، یہ جو یہاں پہ MCQ 3 میں نے لکھا ہوا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اسپیسیفک سا ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ چیزیں جو ہے نا ذرا وہاں پہ اسٹیٹمنٹ جو لاگ ایٹ کے کوشچنز میں لکھی ہوتی ہے وہ تھوڑی ذرا ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہاں پہ یہ والا آپ کے ساتھ MCQ 3 جو ہے وہ نہیں شیئر کر رہا۔ یہ ویسے جس وقت یہ بن رہے ہوں گے تو مطلب اس وقت یہ آگے ہوگا، اتنا اسپیسیفک جو ہے وہ MCQ بہت ہی ریئر چانس ہے کہ آئے۔ آگے یہ سیکشن 22 ہے، سوری آرٹیکل 22 ہے کہ جو QS میں اس میں آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور ریڈیوس ریلیونٹ فیکٹس، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہم اس کا جو ایزی ورژن یا کہہ لیں کہ یہ جو بلو والا یہ تو آپ کا بیئر ایکٹ ہے، لیکن اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے اگر نیچے آ جائیں تو یہ بلیک جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر اس وقت ہم آرٹیکل 22 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل ہے 22 یہ ڈیل کرتا ہے ایسے فیکٹس سے جو کہ ضروری ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایکسپلین کرنا یا انٹروڈیوس کرنا ریلیونٹ فیکٹس کو۔ اب اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل فیکٹس دیٹ آر نیسیسری ٹو ایکسپلین، ٹھیک ہے، وہ فیکٹس جو کہ بیان کرنا ضروری ہیں یا انٹروڈیوس کیا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ، ان دو صورتوں کے اندر، اور دیٹ سپورٹ اور rebut an inference suggested by the fact in issue or relevant fact،
or that establish the identity of a relevant person or thing. اب یہاں پر اگر آپ کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا پارٹس میں کر کے آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی آسانی رہے۔ یہ آرٹیکل 22 جو ہے یہ بنیادی طور پر جو چیز ایکسپلین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے حقائق ہیں کیس سے متعلق جو ہے، جو کیس ہے ہم بات کر رہے ہیں فیکٹ اینڈ ایشو کے، یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے، جس نے کوئی ریلیونٹ فیکٹ انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہاں پر وہ فیکٹس جو کہ ضروری ہیں بیان کرنے کے لیے کہ انہوں نے کسی پہلی بات کہ فیکٹ اینڈ ایشو کا انٹروڈکشن کا ہونا، یا کسی ریلیونٹ فیکٹ کا بتانا یا اس کو انٹروڈیوس کرانا، یا وہ فیکٹ اینڈ ایشو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، اور rebut an inference suggested by the fact and issue relevant fact۔ اب یہاں سے انفرنس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، لیکن آپ یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوگا۔ مثال، اس کی سادہ سی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ آپ کبھی جب پیٹرول پمپ کے اوپر آپ گاڑی میں یا بائک میں جو ہے عام طور پہ مطلب جب فیولنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جب گاڑی کا وہ کھولتے ہیں، ٹینک کھولتے ہیں اور اس میں وہ فیول ڈال رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہا ہوتا کہ فیول جو ہے وہ آپ کے ٹینک میں جا رہا ہے، آپ انفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پیٹرول ہی ڈال رہا ہوگا یا ڈیزل یا جو بھی فیول ہے اس کے اندر یہ فیول ہی ڈال رہا ہوگا، یہ اس میں کوئی پانی یا کوئی جوس نہیں ڈال رہا ہوگا، یہ فیول ہی ڈال۔ تو آپ نے یہ انفر کر لیا کہ جب میں پیٹرول پمپ پہ جاؤں گا تو میری گاڑی میں، میرے فیول ٹینک میں جو فیول ڈالا جائے گا وہ ڈیزل یا پیٹرول ہی ہوگا، وہ مطلب کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ آپ انفر کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے یا یہ ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو انفرنس کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم بات بہرحال کر رہے تھے، یہ صرف ایک ورڈ بیچ میں آ گیا اس طرح، تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ یہاں پر جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ایسی کوئی بھی ایسی مطلب چیز، اس آرٹیکل کے حوالے سے جو آرٹیکل 22 ہے، اس حوالے سے جو ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ تمام وہ ضروری چیزیں جنہوں نے ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا ایکسپلین کرنا ہے؟ کوئی ریلیونٹ فیکٹ کو انٹروڈیوس کرانا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں کسی کو سپورٹ کرنا ہے کسی فیکٹ اینڈ ایشو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو، کہ کوئی آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنی ہے کسی فرد کی یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی وقت کا یا جگہ کا تعین کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف دا ٹائم اینڈ پلیس، ٹھیک ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ ایٹ وچ اے فیکٹ اینڈ ایشو ریلیونٹ فیکٹ اکرڈ، ٹھیک ہے، جس کی اب بات ہو رہی ہے اس وقت فیکٹ اینڈ ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے، تو وہ تمام چیزوں کو بھی ہم ریلیونٹ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ کوئی اگر آپ کا کوشچن ہوا کرے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ لیا کریں۔ السٹریشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگزامپل ہے، اس میں ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر in a case where the question is whether a particular document is will of A, the state of A's property and family at the time of the alleged will may be relevant facts۔ یہاں پر یہ چیز بیان جو کی گئی ہے اس حوالے سے، اس آرٹیکل 22 کے حوالے سے، کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کا دیکھنا کہ کیا یہ پرٹیکولر ڈاکومنٹ، کوئی خاص ایسا ڈاکومنٹ ہے، کوئی خاص ایسی تحریر ہے، وہ اے کی ول ہے، یعنی ول سے مراد وصیت، کہ کوئی پہلے یہ اس بات کا تعین کرنا کہ یہ اے کی ول ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اب ہم یہ چیز جو ہے وہ اس حوالے سے، اس سوال ہے کہ question is whether a particular document is the will of A، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس چیز کے لیے the state of A's property
ٹھیک ہے، کہ جو اے کی جو پراپرٹی ہے اینڈ فیملی، اور جو اس کی فیملی ہے ایٹ دا ٹائم آف دی alleged will may be relevant facts. alleged کا مطلب ہوتا ہے مبینہ طور کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت ہم یہ کوئی ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ یہ کسی خاص بندے کی جو تھا وہ وصیت ہے کہ نہیں ہے، تو ایک ہی پراپرٹی کا اور اس کی جو فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو اس کی فیملی ہے آف دی alleged will، ٹھیک ہے، اس مبینہ will، یعنی کہ مبینہ ہے کہ جو بھی کنفرم نہیں ہے، ابھی کنفرم ہونی ہے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مے بی ریلیونٹ فیکٹس، تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں وہ ہوں گے۔ دوسری کیس میں یہ ہے کہ ان اے ڈیفیمیشن لا سوٹ ویئر اے سوز بی فار دا لائبل accusing اے of disgraceful conduct and B asserts that the alleged libel is true, the position and relationship of the party at the time of the libel was published may be the relevant facts as an introduction to the fact in issue۔ اچھا، یہاں پر اب بات ہو رہی ہے ڈیفیمیشن کی، جس کو حد تک عزت ہم کہتے ہیں، اس میں کہ ایک لا سوٹ تھا، اس میں حد تک عزت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اے نے جو تھا وہ بی پہ ایک مقدمہ کیا، ڈیفیمیشن لا سوٹ کیا، اور اس نے یہ کہا، ایکیوز کیا، ٹھیک ہے، فار اے لائبل accusing اے آف disgraceful conduct and B assert that the alleged libel is true۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس لا سوٹ کے حوالے سے اگر اے بی کے اوپر ایک لائبل کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ڈیفیمیشن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لائبل ہوتا ہے، ایک سلینڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائبل وہ ہوتا ہے جو کسی نے تحریری طور پہ اگر کسی کی کوئی حد تک عزت کی ہے، اور سلینڈر وہ ہوتا ہے جو کسی نے اورلی بول کے جو ہے وہ کسی کی حد تک عزت کی ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہاں پر یہ تھا کہ وہ لائبل جو تھی، بات لائبل کے حوالے سے ہو رہی ہے، چونکہ کہ اس نے بڑا کوئی ڈسگریسفل کنڈکٹ جو تھا، تو ہم اگر اس سٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں کہ وہ جو پوزیشن اور ریلیشن ہے پارٹیز کا اس وقت، ٹھیک ہے، دا لائبل واز پبلشڈ مے بی دا ریلیونٹ فیکٹس، کہ وہ اس وقت جو پبلش ہوئی وہ چیز، وہ ہم ان کو ریلیونٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو بھی ڈیٹیلز ہیں اے اور بی کے درمیان میں، وہ مطلب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک unrelated ہیں to the alleged libel would be irrelevant unless it affect the relationship، کہ جب تک کہ وہ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں قائم کر دیتے تب تک ہم ان کو irrelevant ہی کہیں گے۔ تیسری اس میں جو ایک آپشن ہے وہ کرمنل کیس کے حوالے سے ہے کہ اے جو تھا is accused of a crime and soon after its commissioning A absconds from his house، the fact is absconding is relevant، یعنی اے نے کوئی جرم کیا، جرم کرنے کے فوراً بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ایبسکونڈ کرنا کا مطلب ہوتا ہے فرار ہو جانا، بھاگ جانا کسی جگہ سے، تو وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اب اس کا یہ بھاگ جانا یا فرار ہو جانا جو ہے یہ ایک ریلیونٹ ہے، یہ سب سیکوینٹ کنڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، سب سیکوینٹ یعنی بعد میں آنے والا۔ ایک پریویس ہوتا ہے جو پہلے والا، دوسرا ہے بعد میں۔ پریویس ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کوئی ہتھیار خریدے، وہ ایک پریویس کنڈکٹ ہے۔ اب اس نے کوئی جرم کیا، جرم کر کے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ ایبسکونڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اب جو اس کا ایبسکونڈ ہونا ہے وہ بھی ایک ریلیونٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو دا ریزن فار اے سڈن ڈپارچر فرام ہوم سچ ایز ہیونگ سڈن urgent business at the place he went may also be relevant to explain the circumstances for his departure۔ اب یہ بھی ایک چیزیں بیچ میں آ سکتی ہیں، مطلب کہ کوئی کاروباری نوعیت کے حوالے سے یا کوئی اس حوالے سے وہ چیزیں ریلیونٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کا سب سیکوینٹ کنڈکٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی چیز اگر اس پہ کوئی کرائم ہے اور اس کو الزام ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور وہ جو الزام ہے اس جرم ہونے کے بعد وہ ایبسکونڈ ہو گیا ہے، وہ فرار ہو گیا، تو اس کا فرار ہونا بھی ریلیونٹ ہے۔ اس میں جو سوال بن سکتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آرٹیکل 22 میں کہ which of the following facts are considered relevant،
ٹھیک ہے، اب اس میں یہاں پہ 4 آپشنز دی ہوئی ہیں کہ جو سپورٹ کریں، ریبٹ کریں یا آئیڈینٹی جی بیچ میں تھوڑا سا میرا خیال ہے بریک آیا تھا ریکارڈنگ میں، میں نے دوبارہ ریزیوم کیا ہے۔ اس میں آپ کو جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ آپ کو ساری آپشنز آپ کے سامنے، کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وچ آف دا فالوئنگ فیکٹس آر کنسیڈرڈ ریلیونٹ، کہ نیچے جو دیے گئے فیکٹس ہیں ان میں سے کون سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ سپورٹ کریں یا ریبٹ کریں انفرنس سجسٹڈ بائی دا فیکٹ اینڈ ایشور ریلیونٹ فیکٹ، یا وہ کسی کے آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کریں کسی شخص کی یا کسی چیز کی، پرسن اور تھنگ، یا وہ ڈٹرمن کریں ٹائم اینڈ پلیس۔ تو سیدھی سی بات ہے تمام چیزیں جو ہیں آل آف ابو، اس کا بڑا سمپل سا مطلب یہی چیز ابھی ہم نے شیئر کی ہے کہ جس آنسر اس کا ڈی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گی۔ دوسرا ایک سوال یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ ایک السٹریشن کے اندر what make the mentioned facts relevant، they explain اور مطلب اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جو فیکٹس کو ریلیونٹ کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ اگر سوال پڑھا جائے کہ in the provided illustrations what makes the mentioned facts relevant، اب وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کسی فیکٹ کو انٹروڈیوس کرائیں یا فیکٹ اینڈ ایشو کو انٹروڈیوس کرائیں، ریلیونٹ فیکٹ کو انٹروڈیوس کرائیں، سپورٹ کریں، ریبٹ کریں، انفرنس کریں، فکس ٹائم پلیس وغیرہ۔ تو یہ بھی وہی سوال، یہ پچھلے والے ایم سی کیو کی طرح ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ ریفریز کر دیا۔ بہرحال اس کا بھی آنسر آل آف دی ابو ہے، یہ اپنے آرٹیکل 22 میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک یہ سوال ہے کہ السٹریشن ڈی میں جو ہے وہ بی کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، تو بی کی اسٹیٹمنٹ کا ریلیونٹ ہونا یہ پھر اگین بالکل ایک اس طرح کا سوال ہے کہ جس کے آنے کا چانس ریئر ہے، لیکن صرف آپ کی ایک نالج کے لیے یا انفارمیشن کے لیے جو یہ یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ آج کے ویڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، اور دوسرا اس ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس حوالے سے کیسے لگی ہے، اس میں کیا چیز امپروو کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے کام کریں گے۔ اس وقت کے لیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیں، اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔